یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ اس مبارک سلسلے میں ہم قرآن پاک کی منتخب آیتوں کو شامل کرتے ہیں، جس میں رب عز و جل نے، ہمارے پیارے اللہ عز و جل نے ہم سے اے ایمان والو کہہ کر خطاب کیا ہے۔ آج جو آیت ہے بہت ہی پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے اور یاد رمضان بھی دلاتی ہے۔ آیت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ آئیے پہلے اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ترجمہ اور پھر تفسیر کے چند مدنی پھول۔ تلاوت قرآن مجید۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان سے پہلے کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس آیت میں روزے کی فرضیت کا بیان ہے۔ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے۔ یاد رہے کہ رمضان کے روزے 10 شعبان سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں، تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ قاطع شہوت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول تو پورے ہوئے، آئیے تفسیر نعیمی سے بھی کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ چونکہ روزے کا حکم دیا جا رہا ہے، اے ایمان والو کہہ کر یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ روزہ نفس پر بھاری ہے، لہٰذا مسلمانوں کو پیارے خطاب سے پکار کر ان کی عزت افزائی فرمائی جا رہی ہے اور ہمت بڑھائی جا رہی ہے۔ چونکہ روزے کا عبادت ہونا عقل انسانی سے ورا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ بھوکا پیاسا رہنا کیوں عبادت ہو گیا، اسی لیے اس طرح خطاب کیا گیا، یعنی تم مومن ہو، وفادار ہو، اور تمہاری شان یہ ہے کہ ہمارا ہر حکم مانو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ نارملی کالج وغیرہ میں پڑھنے والے طلباء عقل سے چیزوں کو سمجھتے ہیں، مگر کوئی شخص اگر فوج میں ہو، پولیس میں ہو یا مریض ہاسپٹل میں ہو تو پھر وہ بغیر سوچے سمجھے اطاعت کرتے ہیں۔ اور اسلام میں ہمیں اللہ کے حکم کو ماننا ہے، چاہے ہماری عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے۔ اب اسی طرح آگے چلتے ہیں، قرآن پاک میں جو اگلی آیت میں بات کی گئی، اب آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم۔ آیت کے اگلے حصے میں جو یہ فرمایا گیا، چونکہ یہ روزہ نفس پر دشوار تھا، اسے آسان کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ تم پر ہی فرض نہیں ہوا،
بلکہ اگلی امتوں پر بھی تھا. ذرا ہمت سے کام لینا, کہیں ان کے مقابلے میں فیل نہ ہو جاؤ. تفسیر کبیر و احمدی میں ہے کہ آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر روزے فرض رہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر قمری مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں کے روزے, اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عاشورہ کا روزہ فرض تھا. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے روزے رکھے. تفسیر کبیر نے فرمایا کہ عیسائیوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے. چونکہ قمری مہینے موسموں میں گھومتے رہتے تھے اور گرمی کے روزوں میں انہیں تکلیف ہوتی تھی, اس لیے انہوں نے شمسی مہینے سے موسم بہار کے روزے لازم کر لیے تاکہ گرمی سے بچے رہیں, اور بدلنے کے عوض 20 روزے اور بڑھا کر بجائے 30 کے 50 بنا دیے. ایسے یہودیوں پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے, جنہوں نے یہ چھوڑ کر ایک عاشورہ کا روزہ اختیار کیا, کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی. اب خلاصہ تفسیر کیا ملتا ہے؟ اے مسلمانوں, تمہیں ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جو تقوی کی اصل ہے. وہ یہ کہ تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں, مگر یہ تمہارے واسطے نئی بات نہیں ہے, تم سے پہلے اوروں پر بھی فرض رہ چکے ہیں, اور تم اس پر کاربند رہو تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو. اب ذرا روزے کے چند فضائل بھی جو تفسیر نعیمی میں لکھے ہیں سنتے جائیے. روزے کے فضائل ویسے تو بے شمار ہیں, یہاں کچھ عرض کیے جاتے ہیں. حدیث قدسی میں ہے کہ رب عز و جل فرماتا ہے, روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادات میں ریا ہو سکتی ہے, روزے میں نہیں ہو سکتی, کیونکہ سب میں کرنا ہے, اس میں چھوڑنا ہے. لہٰذا اس کی جزا بھی کوئی مقرر نہیں ہے, رب دینے والا ہے اور بندہ لینے والا ہے. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے کہ دیگر عبادات قیامت کے دن قرض خواہ اور دوسرے اہل حقوق چھین سکتے ہیں, مگر روزہ نہیں چھین سکتے. وہاں ان سے فرمایا جائے گا کہ روزہ ہمارا ہے, کسی کو نہ ملے گا. ایک روایت میں ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ, یعنی میں اس کا بدلہ ہوں. یعنی تمام عبادات کا بدلہ جنت اور روزے کا بدلہ خالق جنت. سبحان اللہ. تمام عبادات میں اطاعت کا غلبہ ہے اور روزے میں عشق کا, کیونکہ اس میں رب عز و جل کے لیے دنیاوی چیزوں کو چھوڑنا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, دونوں تفسیروں سے بہت خوبصورت مدنی پھول سیکھے ہیں. میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں کہ ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے. اگر اب تک کچھ قضا ہو گئے ہیں, توبہ کیجئے, اس کی ادا کیجئے, اور آئندہ رمضان میں جب بھی زندگی میں رمضان پائیں گے انشاءاللہ پورے روزے رکھیں گے. بلکہ میں تو ایک مدنی مشورہ دوں گا کہ نفلی روزے رکھنے کی بھی عادت ڈالیں. ہر پیر کو نبی پاک علیہ السلام روزہ رکھا کرتے. پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے, پیر کو روزہ رکھیے. بڑے دن جب آیا کریں, جیسے عاشورہ کا روزہ ہے, 15 شعبان کا روزہ ہے, مزید بزرگوں کی یاد میں بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں. اور ان نفلی روزوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ نفلی روزوں کا عادی ہوتا ہے تو فرض روزے رکھنا اسے زیادہ مشکل محسوس نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پابندی کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھنا نصیب فرمائے, اور روزہ داروں کے لیے جو انعام ہے اللہ اس انعام میں ہم سب کو حصہ عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور خوبصورت آیت قرآنی لے کر حاضر ہوں گے اور اس کا فیضان حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اللہ کا